السلام علیکم ناظرین کرام، میں احمد رضا اشرفی جامعی حاضر خدمت ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 26 جنوری کیوں مناتے ہیں، 26 جنوری کسے کہتے ہیں اور اس تاریخ کو اتنی اہمیت اور تہواروں کی شکل میں کیوں منایا جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ 26 جنوری اور 15 اگست کے درمیان کیا فرق ہے، جیسا کہ بعض نچلی درجوں کے طالب علم اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ 26 جنوری کیا ہے اور 15 اگست کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ 26 جنوری کیوں منایا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ 26 جنوری کو کس زبان میں کیا کہتے ہیں اور اسے تہواروں کی شکل میں کیوں منایا جاتا ہے۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا، بہت ہی معلوماتی انفارمیٹو ویڈیو ہے۔ اس طرح کے ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں، معاشرتی، سماجی، ملی اور دینی، فلاحی اور ہر طرح کی روحانی، جسمانی، علاج و معالجہ اور تمام طرح کی نالجبل ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ لہذا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے، اس کا بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے جانتے ہیں کہ 26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا تھا۔ آزاد ہندوستان کا دستور یعنی قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست سن 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جن کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر کھلی بحث ہوئی، پھر 26 نومبر سن 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری سن 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا، اور پھر بالآخر 26 جنوری سن 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا، اور اس طرح ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک ہند میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور 15 اگست سن 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگار دن بن گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر مزید بتا دیں کہ 15 اگست اور 26 جنوری میں یہ فرق ہے کہ 15 اگست سن 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، اس دن غلامی کی زنجیروں سے ہم باہر نکلے تھے، اور 26 جنوری سن 1950 میں ہمارے دیش میں نئے قانون نافذ کیے گئے تھے، جو ملک ہند کے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک جمہوری قانون تھا۔ اس دن کو اردو زبان میں یوم جمہوریہ کہتے ہیں، اور ہندی بھاشا میں گنتنتر دیوس اور انگریزی لینگویج میں ریپبلک ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آئیے مزید جانتے ہیں کہ آخر اس 26 جنوری کی تاریخ کو جشن کے طور پر ملک ہند کے باشندگان کیوں مناتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بتا دیں کہ 26 جنوری کی تاریخ کے اوراق کا اگر مشاہدہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں مل گیا، بہت ساری بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے ہیں، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا یہ زرعی موقع ہندوستانیوں کو نصیب ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی بتا دیں کہ انگریزوں کا پہلا قافلہ غیر منقسم ہندوستان میں 1601 عیسوی میں دور جہانگیری میں ہی ہندوستان آیا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کا انخلا سن 1947 میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی تھی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالا زار ہے، جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بے خطر آتش فرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان پیش پیش تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائیں
تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی یہ خواب کبھی پورا ہو سکتا تھا۔ بہرحال آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آخر ملک کا دستور کیسا ہو، قانون کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی ہو، اقلیت و اکثریت کے طور پر حقوق کس طرح طے کیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، تب جا کر آئین ہند کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ آئین ہند کے ابتدائی صفحے میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، آزادی اظہار رائے اور آزادی عقیدت و مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ ہوا۔ ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اس میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں اور یہی مختلف رنگا رنگینی تہذیب یہاں کی پہچان ہے۔ 26 جنوری کو اسی مساوی دستور آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب ملک ہونے کے باوجود باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز 26 جنوری کو جشن کرنے کے لیے جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور آئین کے بانین و مرتبین اور ملک کے آزادی میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین آزادی کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے آخر میں اس سال 2024 میں 26 جنوری یوم جمہوریہ کے جشن زریں کے موقع پر ہم سب مل کر اپنے وطن عزیز اور آئین ہند کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا کے لیے دعائیں کریں اور یوم جمہوریہ کے معماروں کو بھی خراج عقیدت پیش کریں۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ ویڈیو شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پر اختتام کرتے ہیں: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان زندہ باد، مسلمانان ہند زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔